سر بات تو بجائے تھوڑی سی ذرا اس کو ریوائنڈ بھی کرتے ہیں. آپ نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جہاں مطلب دا گولڈن پیریڈ آف سنیما آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ اس میں ماشاء اللہ 20-25 سال آپ نے اس کو ڈکٹیٹ بھی کیا. فلم انڈسٹری کو تباہ کس نے کیا؟ کچھ حالات, کچھ واقعات. جو سب سے میجر فیکٹر ہے میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ بہت کم عرصے میں 15 سے 20 سال کے عرصے میں ہمارے 95% لوگ انتقال کر گئے. پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, آرٹسٹ, رائٹر, ڈسٹریبیوٹر, ایگزیبیٹر, کوریوگرافر, شاعر, ہے نا. اب کسی بھی فیلڈ میں ہمارے پاس دوسرا آدمی نہیں ہے کوئی. ایون ہمارے پاس ابھی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیمرہ مین, وہ کوئی نہیں ہے. شاعر ہمارے پاس نہیں ہے. کوریوگرافر ایک آدھی رہ گیا ہمارے پاس. 2-3 رائٹرز رہ گئے جو فلم کو سمجھتے ہیں. فلم لکھنے والے کو فلم کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہے, اسی سے کانٹینٹ مضبوط ہوتا ہے آپ کا. میوزک اور اسکرپٹ 2 چیزیں ایسی ہیں جو فلم کا بیک بون ہے. یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں ابھی ہمارے پاس. نہیں, میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب 80s کے اندر ہمارا ایک پنجابی کلچر آیا. پنجابی کلچر کے بعد 90s کے اندر ہمارا سنیما پورا تباہ ہو گیا. پوری کی پوری فلم انڈسٹری ہماری تباہ ہو گئی تھی. اس تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ لوگ ہی نہیں رہے. دیکھیں ادارے جو ہیں سر, لوگ تب ہوتے نا اگر آپ ان کو ٹرین کریں. ہم لوگوں نے کسی کو ٹرین کیا, ہم لوگوں نے آگے کسی کو پاس آن کیا کہ اچھا یار یہ کیمرہ مین ہے, اس کے آگے 3 کیمرہ مین اور ہونے چاہیے. یہ رائٹر ہے, یہ رائٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ 10 اور رائٹر پیدا کرے. ہم لوگوں نے کبھی اپنا ٹیلنٹ کسی کو آگے پاس آن کیا؟ دیکھیں پاس آن تو کوئی نہیں کرتا. یہ ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ خود سیکھتا ہے. مجھے کسی نے ایکٹنگ نہیں سکھائی, میری اپنی آبزرویشن تھی. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ شوبز جوائن کرو, آپ اپنے شوق سے اپنے لگن سے آپ آئے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں انڈسٹری میں کبھی بھی نہیں رہی ہیں کہ سیکنڈ لائن ہمارے پاس کبھی نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا گیپ آیا. ادارے ہمیشہ افراد سے بنتے ہیں. جب افراد ہی نہیں رہو گے تو ادارے کمزور ہوتے ہیں, پھر وہ ڈے بائی ڈے کمزور. تو یہی ہوا, انتقال ہوا اتنے لوگوں کا. میں نے بتایا نا 95. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 3 بڑے ڈائریکٹرز کا انتقال ہو گیا. الطاف حسین صاحب, حسن عسکری صاحب, اقبال کشمیری صاحب. اللہ مغفرت. اب اس لیول کے اس لیول کے اب ہمارے پاس سیکنڈ لائن میں لوگ نہیں ہیں. یعنی جس زمانے میں یہ فلمیں بنتی تھیں تو کانٹینٹ مضبوط تھا, میوزک اچھا تھا. آج کے دور میں کانٹینٹ جو ہے وہ ویک ہو چکا ہے اور میوزک ختم ہو چکا ہے اور ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کی ایج میں ہیں ان کو آپ آن بورڈ کریں. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا فلم اکیڈمی کا, اس میں آپ وہ کلاسز شروع کریں. ان کو بتائیں کہ واٹ از فلم, آپ کس طرح سے آپ فلم کو لکھ سکتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے, NCA بھی سکھا رہا ہے, اس کے بعد BNU بھی ہے. 2-3 بڑی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کے فلم اسٹوڈنٹس کو پروڈیوس کر رہی ہیں. لیکن اب بات یہ آتی ہے, اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ والی جنریشن اور اس جنریشن کے بیچ میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہوا ہے. یس ہے. اب وہ والی اسکرپٹ رائٹنگ نہیں رہی جو گنڈاسا کلچر والی تھی. صحیح ہے. اب ایک الگ طرح کی اسکرپٹ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. سید نور صاحب سے میری بات ہوئی تھی, میں ان کو وہی کہتا تھا, میں کہا جی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ والی ٹیکنیکس جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں. اب جو ایک 22 سال کا بچہ اپنے فون پہ کر سکتا ہے وہ اس ٹائم کا 60 سال والا DOP نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اب, کیونکہ جس طرح آپ دور کے ساتھ ساتھ موو کرنا ہے, ایکشن پہ موو کرنا ہے, رائٹنگ پہ موو کرنا ہے, کوالٹی پہ موو کرنا ہے. سب سے پہلے بندہ کوالٹی دیکھتا ہے کہ جی فلم کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کی فلم کی کوالٹی نہیں ہے تو لوگ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کریں گے. ٹرو. تو وہ گیپ کتنا بڑا ہے, اور اس گیپ کو ختم کرنے میں آپ کو کیا کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے کہ نئی جنریشن کے ساتھ آپ کس طرح اس کو انٹیون کریں گے؟ ہاں, آپ کا سوال اچھا ہے. میری ذاتی جو رائے ہے اور جو میں خود کرتا ہوں کہ میں
کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جی میں سینئر ہوں تو میں آل ان آل ہوں. نہیں, میں نئی جنریشن سے بھی سیکھتا ہوں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بیٹے نے ایک ہی فلم کی تھی. جی علی نے. علی, ہاں. تو ابھی بھی جب سے یہ دوبارہ سے کم بیک ہوا, مجھے 3-4 ڈائریکٹرز نے کہا کہ علی کو بلوا دیں, بٹ ناؤ سیٹل ان دبئی. وہ اپنا ریئل اسٹیٹ کے وہ کر رہا ہے, مارکیٹنگ وغیرہ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس کو نالج ہے. اس ایک فلم کے دوران اس نے اتنا کچھ اسٹڈی کیا. اب میں جو فلم بنا رہا ہوں, میں علی کو فون کرتا ہوں, بیٹا اگر یہ ایسے ہو جائے تو اس نے کہا نہیں پاپا ایسے نہیں, ایسا ہونا چاہیے, اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو میں سیکھ رہا ہوں نئی جنریشن سے. اگر میں سیکھ لوں گا, میں اس کو اس پہ عمل کروں گا, تو میں اس گیپ کو فل کر لوں گا. اگر میں یہ سمجھوں گا نہیں جی میں تو سینئر ہوں, ان کو کیا پتہ ہے, کل دے منڈے آئے انہوں کی پتہ, دس ناٹ گڈ. سیکھنے اور سمجھنے کا عمل ہر دور میں جاری رہتا ہے. مگر جس طرح آپ نے کہا نا کہ اب آپ کی فلم کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج کی یوتھ کے ساتھ, آج کی جنریشن کے ساتھ وہ ریزونیٹ کر پائے گا؟ یہ بالکل کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اسٹوری لائن جو میری اپنی ہے, اور وہی حالات اور واقعات جو آج سے 50 سال پہلے یا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, جب سے میں دیکھتا رہا ہوں, وہ آج بھی ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے چھوٹے شہروں میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں آج بھی وہی سارے حالات ہو رہے ہیں. اور ہمارے بارڈرز پہ بھی وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک. آپ نے کاسٹنگ کر لی ہے؟ ابھی کاسٹنگ نہیں کی, میرا اسکرپٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اچھا. صرف ایک آدمی کی کاسٹنگ کیا, نیز غلام محی الدین. سر ان سے ڈیٹیل لینی پڑیں گی آپ کو, کافی بزی ہیں وہ. میں اس کو یہ کہوں گا میں آپ کو دعائیں دوں گا, آپ ڈیٹیل مجھے دے دیں. نہیں مگر کاسٹنگ ہے, میں نئی کاسٹ کو بھی آن بورڈ کروں گا. اچھا. ہاں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں احمد, پرابلم اس وقت سب سے زیادہ یہ آ رہا ہے کاسٹنگ کا. نئے لڑکے اور نئی لڑکیاں نہیں ہیں, تو اس کا میں نے یہی طریقہ سوچا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں, تو ان کو میں کال کروں گا, ان کے میں آڈیشنس کروں گا, اور اس کے بعد جو بھی فائنل ہوں گے ان کو میں پھر ٹریننگ دوں گا تھوڑی سی. مطلب فلم کی باڈی لینگویج کیا ہے, آپ کو بولنا کیسے ہے, جو ٹیکنیکلٹیز ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ نے اس مارک پہ آنا ہے, نئے آدمی کو نہیں پتا کہ مارک کیا ہے. نہیں مگر اگر آپ ڈرامہ سے لیں گے یا ٹیلی ویژن سے لیں گے, ان کو تو معلوم ہے, کیونکہ ڈرامہ ٹیلی ویژن کی ٹیکنیک تو آلموسٹ وہی ہے ہم لوگ کو جو فلمیں لے کے آ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے, میں ان کی بات. اچھا, آپ نیو کمر. اچھا بالکل نیو کمر ہوں گے, بالکل ظاہری بات ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز جو ہے یہ وائس اوور ہوگی. اب نئے آدمی کو نہیں پتا کہ وائس اوور کیا ہے. مگر بالکل نئے آدمی کو لینا, غلام بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بالکل نیا کو لے کے ہوں, اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی, لوگ کیوں اس کو دیکھنے آئیں گے؟ ہر شخص ایک دور میں نیا ہوتا ہے. ہاں بے شک ہوتا ہے, مگر فلم پھر فلم تو فلم ہے. اگر آپ اس کو اچھے رول میں لے کے آئیں گے, آپ کی فلم اچھی ہوگی اور آپ کی فلم چل گئی, تو ڈیمانڈ میں آ جائے گا. جب میں نے آیا تھا, اچھا سب سے ایک اور بڑا پرابلم ہے, جو بھی نیا آتا ہے اس پہ کرٹیسزم بہت ہوتا ہے. آج تک نہیں سمجھ سکا. وہ تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے.